الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کے درس میں رجعت کے بارے میں کچھ اہم باتیں میں عرض کروں گا. جو لوگ وظائف کی لائن سے وابستہ ہیں اور عملیات کی لائن سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ رجعت کیا چیز ہے. میں آپ سب کے لیے رجعت کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں اور رجعت کا توڑ کیا ہے، رجعت ہوتا کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور رجعت سے محفوظ ہونے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ رجعت ہے کیا چیز؟ رجعت عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے واپس پلٹنا. جو لوگ عملیات کرتے ہیں، لوگوں کا روحانی علاج معالجہ کرتے ہیں یا وظائف کرتے ہیں، تو ان سے اگر کوئی بھی احتیاطی ہو جائے تو وہ عمل واپس پلٹتا ہے عامل پر، جس کو رجعت کہا جاتا ہے. اور رجعت انتہائی خطرناک چیز ہے. کسی عمل کا اگر رجعت ہو جائے تو جو عامل ہے جسمانی طور پہ بھی اس کو برباد کر دیتے ہیں، مالی طور پہ بھی برباد کر دیتے ہیں، اس کی اولاد کو بھی پریشانی لگ جاتی ہے اور اس کے پورے خاندان پہ مصیبتوں کی مصیبت شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے رجعت بہت ہی خطرناک چیز ہے. کسی عمل کا اگر رجعت ہو جائے تو اللہ کی پناہ. رجعت کس کو ہوتا ہے؟ اس بات کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں کہ رجعت جو لوگ سفلی اعمال کرتے ہیں، سفلی عملیات کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ رجعت کی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں. سفلی اعمال کا رجعت بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک مسلمان کبھی بھی سفلی عمل نہیں کرے گا. سفلی اعمال وہ ہوتے ہیں جس میں قرآن اور حدیث کے بجائے منتر جنتر کا چلہ کاٹتے ہیں، منتر جنتر کو پڑھتے ہیں، جنات و شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. ایسی عبارت ہوتی ہے جس میں جنات و شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. جو اہل علم حضرات ہیں ان کو تو سمجھ آتی ہے کہ عبارت کا مطلب کیا ہے. جو علماء نہیں ہیں، جن کو عربی کا پتہ نہیں ہے، وہ صرف فوائد دیکھتے ہیں، سفلی عمل کی یہ برکت ہے، یہ فوائد، یہ فائدہ، یہ وہ فوائد کو دیکھ کر عمل شروع کر دیتا ہے. یا اس کا جو استاد ہے اس کو کہتے ہیں یہ عمل کرو، استاد کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سفلی عمل ہے، اس سے ایمان چلا جائے گا، یہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا دنیا آخرت برباد ہو جائے گا، اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے. اس لیے سفلی اعمال سے دور رہیے.
جو لوگ سفلی اعمال کرتے ہیں ان کی دنیا بھی تباہ و برباد، آخرت بھی تباہ و برباد، ان کی نسل بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے عملیات سیکھنے ہیں، آپ کسی استاد سے اجازت لینی ہے تو روحانی عمل کی اجازت لیا کرے، کبھی بھی سفلی عمل نہ کرے۔ اچھا، کبھی کبھی روحانی عملیات میں بھی رجعت ہو جاتا ہے، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب عامل بے احتیاطی کرتا ہے، جب عامل عمل کے دوران نظر کی حفاظت نہیں کرتا، جھوٹ سے احتراز نہیں کرتا، زنا اور اس طرح گناہ کبیرہ اس سے احتیاط نہیں کرتا، پرہیز نہیں کرتا، تو عمل کے دوران بار بار بد نظری سے رجعت ہو جاتا ہے۔ روحانی اعمال آپ کر رہے ہیں، عمل کے دوران بار بار جھوٹ بولنے سے رجعت کا خوف ہے، عمل کے دوران زنا اور گناہ کبیرہ اس طرح کرنے سے رجعت کا خوف ہے اور ہلاکت کا خوف ہے۔ کبھی ایک عمل شروع کیا کسی نے اور اس کو پورا نہیں کیا، وہ درمیان میں آدھا چلہ کیا، آدھا عمل کیا اور آدھا چھوڑ دیا، تو اس میں بھی رجعت کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے جب کبھی عذر ہو یا کسی وجہ سے آپ ایک عمل کو پورا نہیں کر سکتے، چلہ پورا نہیں کر سکتے، تو جس دن آپ نے روکنا ہے اس دن اللہ کے نام پہ صدقہ کریں۔ تو انشاءاللہ پھر اس عمل کا رجعت نہیں ہوگا۔ اب رجعت سے بچنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ایک تو احتیاط ہے، جو میں نے مختلف پرہیز بتائے، مختلف گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس سے اجتناب کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ رجعت سے محفوظ ہوں گے۔ اور ایک ہے اس سے بچنے کا طریقہ، رجعت سے بچنے کا طریقہ وہ حصار ہے، تو آپ کو انشاءاللہ میں صحیح حصار بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ رجعت سے محفوظ ہوں گے۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ حصار آپ نے کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو چاہے آپ کریں، عمل بھی کریں اور جو چاہے آپ کریں، نہیں نہیں نہیں، حصار بھی کریں اور احتیاط بھی کریں۔ ایک اہم اور ضروری بات، اگر کسی کو رجعت ہو گیا ہو، اب اس کا حل کیا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اگر کسی کو رجعت ہو گیا ہو تو اس کا حل کیا ہے، تو اس کا حل یہ ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صرف اتنا، یہ روزانہ 3125 مرتبہ پڑھنا شروع کریں اور 40 دن میں 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جو رجعت ہوا ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی، اور آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اور جب یہ چلہ آپ نے شروع کیا درود پاک کا، تو روزانہ کے حساب سے یہ 40 دن مسلسل حسب توفیق صدقہ نکالا کرے، صدقہ دیا کرے، صدقہ دیا کرے، تو انشاءاللہ رجعت اگر ہو گیا ہو تو اس کا توڑ ہو جائے گا اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ رجعت کے متعلق بعض اہم اور ضروری باتیں اور خصوصاً حصار، اس کے متعلق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔